سوال نمبر 137۔ مذکورہ آیات و احادیث اللہ تعالیٰ کی معیت اور قرب پر کیسے دلیل ہے، وضاحت کرے۔ جواب: ان سے مندرجہ ذیل باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر بلند ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق اور صفت قدرت کے اس بات پر دلیل ہے۔ ان تمام مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لازمی اختیار افعال کا اس بات ہو رہا ہے۔ معاملات میں سوچ بچار کرنے اور آڑے وقتوں میں صبر کا دامن تھامے رکھنے میں مخلوق کی رہنمائی ہو رہی ہے، اور اس بات کی دلیل موجود ہے کہ خالق مخلوق سے الگ ذات ہے، یعنی اللہ اپنی مخلوق سے بالکل ہی الگ اور علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت استواء اور صفت علم کا اس بات ہے۔ اس آدمی کی بھی تردید ہو رہی ہے جو تمام مخلوقات کے قدیم ہونے کا گمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا اس بات ہے، اس کی صفت بصر کا بھی اس بات موجود ہے۔ ان میں اعمال کی جزا کا بیان بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کا اس بات ہے، صبر کرنے کی ترغیب موجود ہے، اور صبر سے مراد نفس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ناپسندیدہ امور سے روکے رکھنا ہے، اور اس کی 3 اقسام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری پر صبر کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنے پر صبر کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، پریشانیوں پر صبر کرنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے معاملے میں احسان اور حسن سلوک سے پیش آنے کی بھی ترغیب موجود ہے، اور حدیث مبارکہ میں درجات ایمان کم و پیش ہونے کی بھی دلیل موجود ہے، اور یہ بھی ثبوت موجود ہے کہ دلوں کے اعمال بھی ایمان کے مسمى میں داخل ہے، اور اس میں قلبی عمل کے افضل ہونے کا بھی ثبوت موجود ہے، اور احسان اخلاق دین کے مراتب میں سے سب سے کامل مرتبہ ہے۔ نیز یہ کہ اس میں اللہ کو قریب سمجھنے کے مستحب ہونے کی بھی دلیل ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی معیت پر بھی دلیل ہے، جبکہ حدیث ثانی میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے احاطہ کرنے کی دلیل ہے، جس طرح اس کی عظمت و جلالت کے لائق ہے۔ اس میں دوران عبادت اللہ تعالیٰ کی معیت پر بھی دلیل موجود ہے۔ اس میں دوران نماز قیام کرنے پر بھی دلیل پائی جاتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور عین حالت نماز میں تھوکنا بھی جائز ہے، اور یہ کہ اپنے چہرے کے سامنے اور دائیں جانب نماز کی مقام و مرتبہ کے پیش نظر تھوکنا منع ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس بات ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ عرش پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جن کا خیال ہے کہ عرش مخلوق نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کی صفت کا بھی اس بات ہے، اور فرقہ قدریہ کی بھی تردید ہو رہی ہے جو اس بات کے دعوے دار ہے کہ بندہ اپنے افعال پیدا کرتا ہے۔ مزید یہ دلیل موجود ہے کہ قرآن مجید، تورات اور انجیل اتاری گئی ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، اور ان لوگوں کی تردید ہو رہی ہے جو گمان رکھتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے۔ اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ مخلوقات قدیم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بقا اور اس کے قرب اور اس کے احاطہ کرنے کی بھی دلیل موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت خبر کا اس بات بھی ہو رہا ہے۔ مزید اس میں دعا کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنے کا ثبوت بھی ہے، جبکہ چوتھی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور اس کے قریب ہونے کا اس بات ہے، اور پانچویں حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس طرح اس کے بعید ہونے کا بھی ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی 2 اقسام ہیں: احاطہ کرنے، اطلاع رکھنے اور جاننے کے اعتبار سے قریب ہونا، اپنے عبادت گزار بندے اور اس کے حضور دعائی التجائی کرنے والے سے ثواب دینے اور قبول کرنے کے اعتبار سے قریب ہونا۔
دونوں معیتوں کے مابین چند فرق۔ سوال نمبر 138، معیت عمومی اور معیت خصوصی کے مابین کیا فرق ہے؟ جواب، معیت عمومی کے تقاضوں میں مندرجہ ذیل امور شامل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، معیت عمومی ذاتی صفات میں سے ہے جبکہ معیت خصوصی فعلی صفات میں سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، معیت عمومی ڈرانے، اعمال کا محاسبہ کرنے اور مراقبہ کرنے کی ترغیب دلانے کے سیاق میں ہوتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، معیت خصوصی کے تقاضوں میں حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، مدد دینا، توفیق بخشنا، راہ راست پر گامزن کرنا، ہلاکت خیز مقامات و مواقع سے بچا لینا، اپنے انبیاء، رسول اور اولیاء پر لطف و کرم فرمانا وغیرہ امور شامل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، معیت خصوصی انصاف کرنے اور اوصاف فاضلہ اور حمیدہ اختیار کرنے پر مرتب ہوتی ہے۔ لغت عرب اور مع کے استعمال میں اختلاط، امتزاج اور محاورہ کی وضاحت۔ سوال نمبر 139، کیا لغت عرب مع کے استعمال میں اختلاط، مخلوط ہونا یا امتزاج، مل کر باہم ایک ہو جانا یا مجاورہ، کسی کا پڑوسی بن جانا کے معانی کو واجب قرار دیتی ہے؟ جواب، لغت عرب مع کے استعمال میں اختلاط، امتزاج یا مجاورہ کو کسی طرح واجب قرار نہیں دیتی۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، سورۃ الحدید کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ خلط ملط ہو گیا ہے، کیونکہ عرب اسے واجب قرار نہیں دیتے، بلکہ یہ معنی لینا تو اسلاف امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے اور اس فطری حقیقت کے بھی الٹ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے۔ چاند کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جسے آسمان میں رکھا گیا ہے، اس کے باوجود چاند مسافر اور غیر مسافر سبھی کی معیت میں ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہے، اپنی ساری مخلوق کا نگران ہے، ان کی نگہداشت کر رہا ہے، ان کے احوال سے باخبر اور اطلاع رکھنے والا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر سبھی معانی جو ربوبیت کے لفظ کے تحت آتے ہیں، وہ سارے کا سارا کلام جس میں اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اس کا معنی حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کسی طرح کی تحریف معنوی کی گنجائش نہیں ہے، اس کی قدر وضاحت قبل ازیں گزر چکی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ظاہری لحاظ سے اور نہ ہی حقیقت کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ مخلوط ہے یا ان کے ساتھ مل کر باہم ایک ہو گیا ہے۔ کوئی ایک لفظ کسی بھی اعتبار سے اس کی دلالت نہیں کرتا، چاہے کہ کوئی لفظ حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہو۔ لفظ مع لغت اہل عرب میں صحبت یعنی ساتھ رہنے کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ لفظ اپنے متعلقات اور اپنے ساتھ ہونے کے اعتبار سے مختلف معنی دیتا ہے۔ انسان کے نفس کا ساتھ ہونا اس کا ایک الگ معنی ہے، اس کے علم، اس کی قدرت اور اس کی قوت کا ساتھ ہونا اس کا ایک الگ معنی ہے، اس کی بیوی کا ساتھ ہونا اس کا ایک الگ ہی معنی ہے، اس کے امیر اور اس کے رئیس کا ساتھ ہونا ایک الگ معنی ہے، اس کے مال کا ساتھ ہونا الگ معنی بیان کر رہا ہے۔ مذکورہ تمام صورتوں میں معیت کا الگ الگ معنی ہے۔ ہر جگہ میں تنوع اور اختلاف ہونے کے ساتھ معیت کے لفظ کا الگ الگ معنی دینا بالکل صحیح اور درست ہے۔ یہ کہنا بھی بالکل درست ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان انتہائی زیادہ دوری اور اختلاف بھی ہے۔ اس طرح یوں بھی کہا جا سکتا ہے فلاں کے پاس ایسا گھر ہے، اس کی امانت داری ایسی ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ معیت پر مبنی نصوص پر غور و فکر کریں۔ مثلاً فرمان الہی ہے، پوائنٹ فرسٹ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہے کافروں پر سخت ہے۔ سورۃ الفتح۔ پوائنٹ سیکنڈ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ تھرڈ، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے۔ سورۃ توبہ۔ پوائنٹ فورتھ، يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ سورۃ الحدید۔ پوائنٹ ففتھ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ التوبہ۔ پوائنٹ سکستھ، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ سورہ ہود۔ پوائنٹ سیونتھ، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ سورۃ الاعراف۔ پوائنٹ ایٹھ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ نائنتھ، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ سورہ آل عمران۔ پوائنٹ ٹینتھ، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا۔ سورۃ المائدہ۔ اسی طرح کی دیگر مثالیں۔ کیا مذکور مثالوں میں سے کوئی ایک مقامی ذات میں الساق چمٹا ہوا اور امتزاج کا تقاضا کر رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ کے بارے میں کس طرح حقیقی معیت تصور کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ مجاز ہے، مبنی پر حقیقت نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان میں داخل ہے، اور نہ ہی ان سے چمٹنے، ان سے مخلوط ہونے، اور نہ ہی مجاورہ کی کسی صورت کو ہی ثابت کر رہی ہے۔ پس جو ان سے آخری اور انتہائی معنی کو ثابت کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ مصاحبت، مقارنت اور موافقت جو کسی بھی امر میں ہو ثابت ہو رہی ہے، یہ ہر مقام میں حسب موقع ہے جو اس کا تقاضا کر رہا ہے اور جو اس کے متعلق سے لازم ہے۔ تو جب یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عمومی طریقے سے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، تو اس کا لازم یہ ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ اپنے علم اور اپنی تدبیر کے ساتھ ہے، اور جب خصوصی طریقے سے یہ بات کہی جائے گی تو معنی یہ ہے جیسے آیت مبارکہ میں ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورۃ النحل۔ تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی معیت نصرت، تائید اور مدد کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام۔ سوال نمبر 140، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے؟ جواب، ایسا پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے، ایسا کلام جو قدیم النوع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور ازل سے حرف اور آواز کے ساتھ کلام فرمانے والا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے سنا دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی واسطے کے اس کلام کو سن لیا تھا، یا جس کسی کو اپنے بندوں میں اور اپنے رسولوں میں سے سننے کی اجازت دے دے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں اہل ایمان بندوں سے کلام کرے گا اور وہ اس سے کلام کریں گے۔ سوال نمبر 141، کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی اس بات پر کون سے دلائل ہیں؟ جواب، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ سورۃ النساء۔ پوائنٹ سیکنڈ، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ مقام پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی۔ پوائنٹ تھرڈ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ،
یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ سورۃ الانعام۔ پوائنٹ ففتھ، قال یا موسیٰ قال یا موسیٰ إن اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے پیغمبر اور اپنی ہم کلامی سے دیگر لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے۔ پوائنٹ سکسth، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ پوائنٹ سیونتھ، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائے اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ سورہ لقمان۔ پوائنٹ 8، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ سورۃ النساء۔ پوائنٹ 9، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔ سورۃ النساء۔ پوائنٹ 10، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، جب وہ ہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ 11، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ طٰہٰ۔ پوائنٹ 12، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا۔ سورۃ الاعراف۔ پوائنٹ 13، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ سورۃ القصص۔ پوائنٹ 14، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ تو گناہ گار لوگوں کے پاس جا۔ سورۃ الشعراء۔ پوائنٹ 15، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ سورہ مریم۔ پوائنٹ 16، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ بزرگ ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ البتہ سنت مبارکہ سے چند دلائل ملاحظہ کرے۔ پوائنٹ فرسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، تو وہ جواب میں کہیں گے میں حاضر ہوں، تمام خوشیاں تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بآواز بلند پکاریں گے، اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اپنی اولاد میں سے ایک حصہ دوزخ کے لیے نکال دے۔
پوائنٹ سیکنڈ، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ سبھی مخلوقات کو قیامت کے روز ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع فرمائے گا، پھر ایک آواز دے گا جسے دور والا بھی ایسے ہی سنے گا جیسے قریب والا۔ میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ پوائنٹ تھرڈ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کا فیصلہ سناتے ہیں تو ملائکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اقدس کے سامنے فروتنی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، جیسے کہ پتھر کی چٹان پر زنجیر لگنے کی آواز ہو۔ پھر اسی حالت میں ان میں حکم نافذ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی وحی فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وحی کے ساتھ کلام فرمانے لگتے ہیں، تو آسمانوں پر اس کلام وحی کی وجہ سے خوف الہی سے سخت زلزلہ اور کپکپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب آسمانوں والے اس کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 142، مذکورہ آیت اور احادیث کے بعض معروف معانی کا تذکرہ کیجیے۔ جواب، ان آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات صفت کلام سے متصف ہے اور اس سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کلام اللہ سے کلام نفس سے مراد لیتے ہیں، کیونکہ ایسی کلام سنی ہی نہیں جا سکتی، جبکہ اللہ کی کلام قول، پکار، امر نہیں یا سرگوشی پر مشتمل ہے اور سنی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلام میں اللہ میں حرف اور آواز ہے، جس طرح کہ اس کی عظمت و جلال کے لائق ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، کیونکہ اس نے کلم اللہ موسیٰ کے بعد تکلیمہ مصدر کے ساتھ مجاز کا احتمال ختم کر دیا ہے، اور اہل عرب مصدر کے ساتھ تاکید اسی صورت میں لاتے ہیں جب مقصود و حقیقت کا اثبات ہو۔ پوائنٹ ففتھ، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ کلام کی یہ قسم قدیم اور ابدی ہے، اور صفت کلام اللہ کی ذات کے ساتھ متصف اور اس کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے اس کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ کی مشیت اور قدرت کے ساتھ تعلق کی بنا پر اس کا شمار صفات فعلیہ میں سے ہوتا ہے۔ پوائنٹ سکسth، اللہ کی کلام سے آسمان حرکت میں آتے ہیں اور آسمان اور اہل آسمان اللہ کی کلام کو سنتے ہیں۔ پوائنٹ سیونتھ، بے ہوشی کے عالم میں سب اہل آسمان شامل ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، اس میں عظمت الہی کا اثبات ہے جس سے بندے کے دل میں اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ارادہ کا اثبات ہے۔ پوائنٹ ٹینتھ، اس میں اشاعرہ کا رد ہے جو قرآن کریم کو کلام اللہ سے عبارت قرار دیتے ہیں۔ پوائنٹ 11، اور مذکورہ حدیث سے ثابت ہے کہ ذات الہی صفت علو بلندی سے متصف ہے اور وہ عظیم و کبیر ذات ہے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پوائنٹ 12، اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک روز کائنات قبروں سے اٹھیں گی، جسم پر کوئی لباس ہوگا، نہ پاؤں میں جوتے۔ پوائنٹ 13، اس میں اللہ کی صفت ملک اور اعمال پر جزا اور سزا کا ثبوت بھی ہے۔ پوائنٹ 14، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آواز دیتے ہیں تو قرب و بعد کے سب فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ کلام الہی کی اقسام۔ سوال نمبر 143،
کلام الہی کی بالواسطہ اور بغیر واسطہ صورتوں کو مثالوں سے واضح کرے۔ جواب: بلا واسطہ کلام کی مثال، مثلا اللہ تعالیٰ کا آدم و حوا سے کلام کرنا، اس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، اور دوسری قسم بالمعنی بالواسطہ کلام، تو یہ کلام تو انبیاء کی طرف وحی اور الہام کی صورت میں ہوتا ہے، یا پھر فرشتے کے توسط سے کہ اللہ کسی فرشتے کو انبیاء کی طرف بھیجتا ہے جو اس کے حکم کے مطابق گفتگو کرتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پردہ کے پیچھے سے کوئی پیغامبر فرشتہ بھیج کر، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یقیناً وہ برتر اور حکیم ذات ہے۔ سوال نمبر 144: اللہ کی کلام کونی قدری اور اللہ تعالیٰ کی کلام دینی شرعی کی دلیل پیش کرے۔ جواب: کلام کونی قدری سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کلام ہے جس کے ذریعے کائنات کی اشیاء وجود پذیر ہوئی ہیں۔ اس کی دلیل اللہ کا فرمان ہے: انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم حکم دے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین۔ جبکہ دینی اور شرعی کلام کی دلیل: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النحل۔ قرآن کریم پر ایمان۔ سوال نمبر 145: قرآن کریم پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس بات کا پختہ یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلام ہے، وہ اللہ کی واضح کتاب ہے اور اس کی مضبوط رسی ہے جس پر چل کر انسان راہ راست پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کا مبدع و مرجع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً اس کے ساتھ کلام کیا ہے، اور اس کو کلام اللہ سے حکایت قرار دینا درست نہیں ہے جیسا کہ فرقہ کلابیہ کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی اسے کلام اللہ سے عبارت قرار دینا درست ہے جیسا کہ اشاعرہ کا دعویٰ ہے۔ اس کی تلاوت کرنے یا اسے مصحف میں رکھنے سے یہ اللہ تعالیٰ کی کلام حقیقی سے خارج نہیں ہو جاتا، بلکہ اس صورت میں بھی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی حقیقی کلام ہے۔ وہ حروف، کلمات، محکم صورتوں اور واضح آیات کا مجموعہ ہے، اور محکم، متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام اور اوامر و نواہی پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے پر دلیل۔ سوال نمبر 146: کیا دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے؟ نیز کیا وہ شخص کافر ہے جو اس کی کسی آیت یا صورت کا انکار کرے یا بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے؟ جواب: متعدد آیات قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا پتہ دیتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ سورہ التوبہ۔ نیز فرمایا: یریدون ان یبدلوا کلام اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ سورۃ الفتح۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ۔ ان میں سے ایک فریق کا شیوہ یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر دانستہ اس میں تحریف کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اے محمد تیرے رب کی کتاب سے تیری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو پڑھو۔ سورۃ الکہف۔ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ سورۃ الانعام۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہ سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سورۃ الحشر۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور وہ کچھ اللہ نازل کرتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ سورۃ النحل۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے کوئی اور نہیں۔ سورہ عنکبوت۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنوں کا ظہور ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے امتوں اور آئندہ آنے والی قوموں کی خبریں ہیں اور ان کے مسائل کا حل ہے۔ وہ کوئی مزاحیہ اور غیر سنجیدہ کلام نہیں بلکہ کتاب فیصل ہے، اس میں تمہارے تنازعات کا حل ہے۔ جس نے تکبر کی بنا پر اسے چھوڑ دیا اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر کسی اور راہ کا راہی ہو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ کی کتاب مضبوط رسی ذکر حکیم اور سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر انسان کی خواہشات بے قابو ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی زبانیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اس کتاب حکیم کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ علماء کا جی اس سے بھرے گا۔ جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ اجر پا گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی وہی راہ راست پر گامزن ہے۔ اور صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس نے صحیح عربی لہجے میں قرآن کی تلاوت کی اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے اسے لحن کے ساتھ پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، لوگوں قرآن کریم کو پڑھو قبل اس کے کہ ایک قوم آئے گی اور وہ قرآن کریم کو تیر کی طرح سدھا کر کے پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دنیا میں ہی اس کے اجر کے طلبگار ہوں گے اور آخرت میں اس کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ نیز حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قول، اعراب القرآن احب الینا من حفظ بعض حروفہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، من کفر بحرف من القرآن فقد کفر بہ کلہ، جس نے قرآن کے ایک حرف کا انکار کیا گویا اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ اور تمام مسلمانوں کا قرآن کریم کی صورتوں، آیات، کلمات اور حروف کی تعداد پر اتفاق ہے، اور مسلمانوں
میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص قرآن کی کسی صورت آیت کلمہ یا کسی متفق علیہ حروف کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور یہ قطعی دلیل ہے کہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 147، قاری قرآن جب قرآن کو پڑھے یا اسے اوراق میں قلم بند کر دیا جائے تو اس کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟ جواب: قرآن کریم کو پڑھا جائے یا حفظ کیا جائے یا لکھا جائے یا کانوں سے سنا جائے، وہ ہر صورت کلام اللہ ہی ہے۔ جہاں تک قاری کی آواز کا تعلق ہے تو وہ مخلوق ہے، لیکن جس کلام کو وہ پڑھ رہا ہے وہ بہرحال کلام باری تعالیٰ ہے۔ جس ورق پر اور جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا ہے وہ دونوں ہی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی کلام مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے امام قحطانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ہمارے شاعر کی بات نے یقیناً ہماری تشفی کر دی ہے، جس نے کہ نہایت درست بات کی ہے، وہ یہ کہ جو مصاحف میں نوجوان اور بوڑھے ہاتھوں نے درج کیا ہے وہ تو بلا شبہ میرے رب کا کلام ہے، اس کی آیات بھی اور حروف بھی، البتہ ہماری سیاہی اور کاغذ دونوں مخلوق ہے۔ تم کلام مطلوع، پڑھا جانے والا اور مصنوع میں فرق کرو، یہی معرفت کی حقیقت ہے، اور تسلی حاصل کرو۔